اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا سامان لے کر، کچھ پانی، کچھ کھانے کی چیزیں لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے اکیلے۔ محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ محبت تنہائی مانگتی ہے، محبت جھمیلوں میں اور محبت مجموعوں میں نہیں اٹھا کے پھینکتی، تنہائی مانگتی۔ جب بھی کسی نے کہا ہے دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ تنہائی مانگتی ہے محبت، مجمع نہیں مانگتی۔ حضور تنہائی میں چلے جاتے ہیں، غار حرا میں اکیلے، دور کا سفر، غار حرا اونچائی پر، وہاں جا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے، اللہ کی یاد میں، اللہ کی سوچوں میں، اللہ کے خیالوں میں مصروف ہو جاتے۔ یتحنث، اما عائشہ کے الفاظ ہیں یتحنث، اور امام زہری نے اس کی تعبیر کی ہے هو التعبد۔ حضور وہاں عبادت کیا کرتے، مخصوص عبادت۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضور کی عبادت یہ تھی کہ حضور اللہ جل شانہ کی سوچوں میں گم ہوتے۔ بعض نے کہا حضور نماز پڑھتے، نماز بھی اللہ کی یاد تھی، عظیم ترین یاد تھی۔ چنانچہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی اس کیفیت کو بیان فرماتا ہے، تھوڑا سا زاد راہ لے کر، طویل سفر پیدل کر کے اللہ کے نبی اللہ کی محبت میں غار حرا میں تشریف لے جاتے، اور جو تھوڑا سا کھانا لے کے جاتے اللہ کی محبت میں ایسے گم ہوتے کہ وہ تھوڑا سا کھانا بھی کھا نہ پاتے۔ کبھی 3 دن سے زیادہ حضور وہاں قیام فرماتے، وہ تھوڑا سا کھانا اور تھوڑا سا پانی بھی اللہ کے نبی ختم نہیں کر پاتے، وہ بھی باقی بچ جاتا۔ اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے نبی کو اللہ کے لیے حاصل تھی، اللہ کریم فرماتا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے حبیب ہم نے تو تجھے اپنی محبت میں، یعنی میری محبت میں اپنے آپ سے بھی گم پایا، تو ہم نے مزید تجھے اپنی بارگاہ میں راستہ عطا فرما دیا۔ ہم نے تو اپنی محبت میں کہ تو میری محبت میں اس مقام پہ پہنچا کہ تو نے اپنے آپ کو ہی بھلا دیا، تو اپنے آپ سے ہی گم ہو گیا، تجھے اپنی ذات بھی یاد نہ رہی، تجھے نہ پیاس نے ستایا نہ بھوک نے، تیرا ذات راہ بھی تیرے پاس باقی رہ گیا، تو میری یاد میں اس مقام مخصوص تک پہنچا۔ اے حبیب جب تو اس مقام پر پہنچا کہ تیرا اپنا آپ تجھے فراموش ہو گیا، تیرا اپنا آپ تجھے بھول گیا، تو اے حبیب ہم نے تجھے مزید اپنی بارگاہ میں رسائی اور مزید اپنی بارگاہ میں قربت عطا فرمائی، اور تجھے مقام بلند پر ہم نے فائز فرمایا۔